السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے فوری طور پر بھارت طبی امداد بھیجنے کی ہدایات دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر سعودی ولی عہد کی اس اپیل کی تائید و حمایت کرتا ہے کہ ایک ایسی خارجہ پالیسی اپنائی جائے جس کی بنیاد اچھی ہمسائیگی اور ڈائیلاگ ہوں اور اس میں ایران بھی شامل ہو۔ جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ انہیں بدترین بحران برسے میں ملا ہے اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ایران اور شمالی کوریا کی دھمکیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھارت میں آج کورونا وائرس کے مزید 3,79,257 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 3,645 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایات دی ہیں کہ دوست ملک جمہوریہ بھارت کو فوری طور پر طبی امداد روانہ کی جائے تاکہ نووا کورونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات میں اس کی مدد ہو سکے۔ اس امداد کی فراہمی سے پہلے صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا اور اس رابطے میں قطر کی جانب سے بھارت کے ساتھ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار کیا تھا، جبکہ وہ اس وائرس کی ایک نئی لہر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ قطر کا یہ موقف اس کے اس یقین کا مظہر ہے کہ اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ تعاون بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کی پرائیویٹ تنصیبات کی طرف سے ہیلتھ سروسز فراہم کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن آج سے دی جانے والی ان ہیلتھ سروسز کی تعداد 50% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب کورونا وائرس کے بارے میں یہاں کی صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قطر میں اب کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور صحت پانے والے افراد کی تعداد ریکارڈ لیول تک پہنچ رہی ہے، جبکہ اینٹی وائرس ویکسین کی فراہمی میں بھی قطر اب 1.5 ملین ڈوزز کے قریب پہنچ گیا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے اطمینان بخش پیغامات میں بتایا ہے کہ قطر میں ایسے انتہائی حوصلہ افزا نتائج مل رہے ہیں کہ یہاں فراہم کی جانے والی ویکسینز کووڈ-19 کے خلاف بہت ایکٹیو اور بہت فعال ہیں، اور وہ اس بیماری کی شدید حالت سے بچانے میں بہت مدد کر رہی ہیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر میں یہ ویکسینیشن کرانے والے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی فوت نہیں ہوا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 687 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1,633 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک شفا پانے والوں کی تعداد 187,951 ہو گئی ہے، جبکہ 5 اور بیمار وفات پا گئے ہیں اور جانے والوں کی عمریں 41، 49، 65، 75 اور 82 برس تھیں۔ ان میں سے 4 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر سعودی ولی عہد کی اس اپیل کی تائید و حمایت کرتا ہے کہ علاقے میں ایک ایسی خارجہ پالیسی اپنائی جائے جس کی بنیاد اچھی ہمسائیگی اور ڈائیلاگ ہوں، اور علاقے کے ان ملکوں میں ایران بھی شامل ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں علاقے اور پوری دنیا کی امن و سلامتی کی حفاظت پر زور دیا ہے۔
خلیج کی العلا سربراہ کانفرنس کے بیان میں بننے والی قطر سعودیہ فالو اپ کمیٹی کا دوسرا اجلاس دوحہ میں منعقد ہوا ہے۔ قطری وزارت خارجہ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں علاقائی امور کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی سفیر علی بن فہد الحاجری نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی عرب کے وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور سفیر عید بن محمد الثقفی کر رہے تھے۔ فالو اپ کمیٹی کا یہ اجلاس دونوں برادر ملکوں کی قیادتوں کے ارادے اور العلا سمٹ کے بیان میں درج امور پر عمل درآمد ہے اور دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کی ایک عملی شکل ہے۔ قطر کے انیشیٹو پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اعلان کر دیا ہے کہ اتفاقی رائے سے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر سال مارچ کی 10 تاریخ کو فیمیل ججز کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اس قرارداد کی منظوری سے پہلے کہا تھا کہ فیمیل ججز کا یہ عالمی دن پبلک کارپوریشنز اور اتھارٹیز میں خواتین کی بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ اور عدلیہ کا شعبہ بھی ان اداروں میں شامل ہے، اور عالمی برادری کی طرف سے اس قرارداد کی منظوری اور خواتین کی شرکت اور نمائندگی دونوں جینڈرز میں توازن کی طالب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی صدارت کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بڑی کساد بازاری یا گریٹ ڈپریشن کے بعد کا بدترین بحران ورثے میں ملا ہے۔ امریکی صدر نے عہد کیا ہے کہ ایران اور شمالی کوریا کے ایٹمی پروگراموں کی دھمکیوں اور خطرے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے افغانستان کی جنگ کے خاتمے پر زور دیا اور کہا کہ وہ چین اور روس کے ساتھ شدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ یمن کے لیے امریکہ کے ایلچی ٹیموتھی لنڈرکنگ آج سعودیہ اور عمان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق حکومتی اہلکاروں کے ساتھ یمن کی جنگ کو ختم کرانے کی کوششوں پر مذاکرات کریں گے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس سے قبل حوثیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام کے ساتھ عمانی دارالحکومت میں ہونے والی ملاقات میں کہا تھا کہ تہران یمن میں فائر بندی اور یمن مذاکرات شروع کرانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق ویانا مذاکرات میں روس کے نمائندے میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے تمام شرکاء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اگلے ماہ مئی سے پہلے ایٹمی سمجھوتے کی دوبارہ بحالی کے لیے زیادہ بڑی کوششیں کی جائیں۔ دریں اثنا ماہرین کے گروپس بھی ایران پر سے امریکی پابندیاں اٹھا لینے اور سابقہ ذمہ داریوں کی پابندی کی طرف ایران کی واپسی سے متعلق مسائل کی تفصیلات پر بحث کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے علاقے کے لیے ایک خطرہ ہے اور ان کا ملک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اور بھارت میں آج جمعرات کے روز کورونا سے متاثر ہونے والوں اور اس کے نتیجے میں وفات پا جانے والوں کی تعداد ریکارڈ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں کی وزارت صحت کے بیانات کے مطابق آج بھارت میں کورونا کے مزید 3,79,257 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ آج وہاں مزید 3,645 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ یہ بھارت میں کسی ایک دن کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 کی دوسری لہر پر قابو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں کی آبادی ویکسینیشن کرا لے۔ بھارت نے کل فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتے کے روز سے 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام باشندوں کی ویکسینیشن شروع کی جائے گی، لیکن بھارت جو خود بھی ویکسین تیار کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کے پاس بھی 600 ملین اہل افراد کو دینے کے لیے ویکسین کی مطلوبہ مقدار موجود نہیں ہے۔
रूस के 2 तैयारे, ऑक्सीजन तैयार करने वाले 20 आलात, मसनूई तनफ्फुस के 75 आलात, बिस्तर पर ही फॉलोअप के 150 आलात और 22 मैट्रिक टन अद्वियात लेकर कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भारत को $100 मिलियन की इमदाद फराहम कर रहा है, जिसमें ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर, 15 मिलियन फेस मास्क और 95 मिलियन पर्सनल टेस्ट के आलात शामिल हैं। भारत के खारजा सेक्रेटरी हर्ष वर्धन श्रृंगला ने कहा है कि उनका मुल्क अव्वलीन अहमियत ऑक्सीजन की इंपोर्ट को दे रहा है, और उन्होंने बताया है कि 40 मुल्कों ने इमदाद फराहम करने के वादे किए हैं। आज एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से ऑक्सीजन तैयार करने के 550 यूनिट भारत आने वाले हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब स्मूव अमीर ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भारत भेजने की हिदायत दी हैं। वजीर खारजा ने कहा है कि कतर सऊदी वली अहद की इस अपील की तायद और हिमायत करता है कि एक ऐसी खारजा पॉलिसी अपनाई जाए जिसकी बुनियाद अच्छी हमसायगी और डायलॉग हो, और उसमें ईरान भी शामिल है। जो बाइडेन ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर अपनी तकरीर में कहा है कि उन्हें बदतरीन बहरान वर्षे में मिला है, और उन्होंने अहद किया कि वो ईरान और शिमाली कोरिया की धमकियों का मुकाबला करेंगे। और भारत में आज कोरोना वायरस के मजीद 3,79,257 केसेस रजिस्टर हुए, जबकि मजीद 3,645 बीमार फौत हो गए हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।